دیکھیں، میں التجا کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں اپنی ان بہنوں سے، میرے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، سب کچھ زندگی میں چھوڑ دینا، لیکن یہ وظیفہ آپ کی اللہ پاک کے حکم سے ہر مشکل پریشانی کو دور کرے گا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، رزق، دولت، روپیہ، پیسہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دے، اللہ پاک آپ پر کرم کر دے، آپ کے قرضوں سے چھٹکارا دلوا دے، تو سچا وظیفہ بتاؤں گا 100% اللہ پاک کے حکم سے، یعنی کہ اللہ پاک کرم کریں گے، اللہ پاک رحم کریں گے، اللہ پاک آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں گے۔ ذاتی مکان کے خواہش مند، اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد ہرگز نہ چھوڑنا، بے اولاد اس عمل کو نہ چھوڑنا، ایک بار اس عمل کو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ دیکھیں میرے دوستوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی ہر مشکل پریشانی، ہر بیماری تکلیف کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور عمل کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو، دیکھیں اگر آپ پر ظالم ظلم کرتا ہے، یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں، دیکھیں اگر تمہیں ایسا وقت بتا دوں جس وقت زمین پر بیٹھ کر صرف ایک لفظ کہنا تمہارے نصیب کھول دے، کیا تم وہ لمحہ جاننا چاہتے ہو جس میں رب خود فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندوں کو جو مانگتا ہے آج دے دو؟ یہ عام وقت نہیں، یہ فجر میں چھپا ہوا وہ راز ہے جسے جان کر اولیاء، صدیقین، شہداء اور دولت والے جاگتے ہیں۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ کی بارگاہ میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں نئے نصیب، نئی دولت، نئی سلطنتیں، اور تم جانتے بھی نہیں کہ تمہارا نام بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، اور سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب فرشتے آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں معاف کر دوں گا، کون ہے جو مدد چاہے میں مدد کروں گا۔ لیکن افسوس، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور وہ خزانے کسی اور کے نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جیب کبھی خالی نہ ہو، تمہیں ایسی دولت ملے جو صرف تمہیں نقدی نہیں، عزت، سکون اور اثر بھی ہو، لوگ تمہیں رشک سے دیکھیں اور تمہاری زندگی بدل جائے، تو بس فجر کے وقت دل میں اللہ کے وہ الفاظ ادا کرو جو صرف بندے اور رب کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ عام نہیں، یہ خالص ان کا راز ہے جنہیں رب دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ لمحہ روز آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا تم جاگے تھے؟ کیا تم نے مانگا؟ کیا تم وہ بن سکے جسے رب خزانے دینا چاہتا تھا؟ اگر نہیں تو آج اپنی تقدیر کو بدلنے کا آغاز کر دو، فجر کے وقت رب کو آواز دے کر۔ اللہ والو، آپ نے اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے، اپنی کسی بھی مشکل پریشانی، بیماری کے لیے، اپنی تکلیف، رشتوں میں بندش کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے اس عمل کو پڑھ کے انشاءاللہ دوستوں، بھائی بہنوں، آزمائیں، مایوسی نہیں ہوگی۔ دیکھیں میرے دوستوں، دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ راز ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے جن کی تقدیر فجر کے وقت بدل چکی ہے۔ ایک شخص کراچی سے ہمیں پیغام بھیجتا ہے کہ وہ دن رات محنت کرتا تھا لیکن ہاتھ خالی تھے۔ جب اس نے فجر کے وقت اللہ کے چند مقدس الفاظ دل سے پڑھنے شروع کیے تو صرف اسے چند دن کے اندر ایسا کاروبار کھلا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ آج وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ایک بہن لاہور سے لکھتی ہے کہ ان کے شوہر بے روزگار تھے، قرض سر پر تھا، لیکن فجر کے وقت وہ اپنے رب کو پکارتی رہی اور صرف ایک دعا نے اس کی زندگی میں ایسی چمک ڈال دی کہ سونے کی قیمت ان کے گھر کا بوجھ بن گئی۔
یہ فجر کا وقت ہے بھائی، یہ وہ وقت ہے جب تم صرف مانگتے نہیں، لینے والے بن جاتے ہو۔ قرآن فرماتا ہے نیکیوں کی طرف دوڑو، اور کون سی نیکی فجر کے وقت جا کر اللہ کو پکارنے سے زیادہ عظیم ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، مگر مکمل طریقے سوچو، جس عمل کا ثواب حج اور عمرے سے زیادہ ہے، اس میں تم دولت مانگو گے، کیا رب خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اب تم سن رہے ہو نا، تو صرف سنو مت، دل سے آمین بھی کہو۔ یا اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کی تقدیر بدل دے۔ یا اللہ، فجر کے وقت کے برکت سے اس کے رزق میں ایسی کشادگی دے ہم سب کے رزق میں کہ نہ صرف اس کا ہمارا گھر بھر جائے بلکہ وہ دوسروں کو بھی دینے والا بنے۔ یا رب، جو قرض میں ہے آزاد ہو جائے، جو تنہا ہے اسے سہارا دے، جو مایوس ہے اسے زندگی کی امید دے، اور جو یہ وظیفہ کرے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھائی بہن اگر واقعی دل سے یہ سب سننا ہے نا تو نیچے آمین ضرور لکھو تاکہ یہ دعا تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ راز کسی اور کی زندگی بھی بدل دے تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ دعاؤں کے خزانے چھپانے سے نہیں بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کر لی، پوری نماز ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز، آپ کی دعا عرش پر فوراً پہنچے، اگر تم چاہتے ہو کہ وظیفے کا ہر لفظ فرشتے اٹھا کر اللہ کے دربار تک پہنچائیں، تو پہلے رحمت کے دروازے کھولو، اور وہ دروازہ صرف ایک چیز سے کھلتا ہے، درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت، فجر کے وقت کے لیے خاص بیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور حدیث قدوسی میں آتا ہے تم درود پڑھو فرشتے تم پر درود بھیجیں گے اور رب تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ فجر کا وہ وقت جب رب خود فرماتا ہے کون ہے جو مانگے میں عطا کروں، تب اگر تم درود شریف سے اپنی دعاؤں کا آغاز کرو گے تو سمجھ لو فرشتے جھولیاں بھر کے تمہارے لیے دولت، رزق اور راحت لے کر آئیں گے۔ اب میرے ساتھ یہ چھوٹا سا درود شریف دل سے پڑھو، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ پھر کچھ لمحوں کی خاموشی، اور پھر آپ نے پہلا وظیفہ، پہلا درود شریف آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یہ پڑھ لیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اب اللہ صمد، دولت کا دروازہ، رازوں کا اسم اعظم، اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس در پر جہاں صرف رب ہے اور بندہ ہے، یعنی اللہ صمد۔ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جس سے کسی کی حاجت نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ اسم الہی ایک ایسی چابی ہے جو تمہارے بند رزق کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے اولیاء اللہ نے دنیا سے بے نیاز ہو کر خود کو رب کی طرف جوڑ لیا، اور جب رب سے جڑ گئے تو دنیا کی ہر چیز خود بخود ان کے قدموں میں آ گئی۔ سورہ اخلاص جس میں یہی اسم مبارک آیا ہے اللہ صمد، یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحابہ کرام روز اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے، اور اولیاء کرام فرماتے تھے جس نے فجر کے وقت اللہ صمد کو دل سے پکارا، اللہ نے اس کے لیے وہ دروازہ کھولا جنہیں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تم جو قرض میں ہو دوستوں، تم جو تنخواہ سے تنگ ہو، تم جو اپنے بچوں کے لیے روز ہاتھ اٹھاتے ہو، ایک بار دل سے اس اسم الہی کو فجر کے وقت ذکر کرو۔ کسی تعداد کی ضرورت نہیں، بس یقین کی ضرورت ہے۔ تم دیکھو گے چھوٹا سا بزنس بادشاہت بن جائے گا، غیبی مدد آسمان سے اترے گی، اور ایسی عزت کے لوگ تمہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کریں گے۔ یا اللہ،
جو بندہ تیرا اللہ سمد کہہ رہا ہے اس کے تمام دروازے کھول دے۔ یا رب جو بے نیاز ہے ہمیں بھی محتاجوں کے در سے ہٹا کر اپنا در دے۔ یا اللہ رزق دولت سکون وہ سب دے جس کا وہ مستحق بھی نہ ہو مگر تیرا فضل ہو۔ یا رب اسے ایسا بنا دے کہ لوگ رشک کریں اور کہیں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل سے دعا مانگی ہے تو نیچے کامنٹس میں آمین اللہ سمجھ ضرور لکھو تاکہ یہ دعا تمہارے نصیب میں درج ہو جائے اور کسی اور کی تقدیر بھی بلندی ہے اور کسی اور کی تقدیر بھی بدل جائے۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولو۔ اللہ کے راز چھپانے سے نہیں بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ والو اب آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار درود شریف پڑھ کر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر والا وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے اللہ صمد کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ فجر کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ آپ نے اللہ صمد کو دوستوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ صمد کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ 11 بار جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں یا حیو یا قیوم تمام وظیفے اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کوئی جھوٹی بات کوئی لالچ نہیں کی، کچھ بھی میں نے ایسا ورڈ نہیں کہا، نہ میں نے کبھی آپ کو لالچ دی ہے نہ گمراہ کیا۔ میں نے سچا وظیفہ بتایا، سیدھا صاف وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ کہ جس سے بے شمار لوگ اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین ہے بھروسہ ہے فجر کے بعد دیکھیں نماز تو پڑھتے ہیں، 1 منٹ نکال کر دل سے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو دور کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین تو کریں، یقین تو کریں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ روز لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، آج فجر کے بعد کا یہ چند سیکنڈوں کا 1 آدھی منٹ کا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ اللہ صمد کا جو تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، یہ چاروں وظیفے جو دکھ رہے ہیں نا وہ آپ نے فجر کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینے، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا حیو یا قیوم۔ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن جواب نہیں آتا؟ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دعا نکلتی ہے لیکن آسمان جیسے چپ ہو گیا ہو؟ ایسے لمحے میں ایک اسم ایسا ہے جو مردہ تقدیر کو زندہ کر دیتا ہے، جو بندہ ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہو اسے پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسم ہے یا حیو یا قیوم۔ اے زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، یا حیو یا قیوم یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں انبیاء نے پکارا جب امت روٹھ گئی، جنہیں صحابہ نے پڑھا جب دشمن خنجر لے کر سامنے کھڑا تھا، جنہیں اولیاء نے دہراتے دہراتے غیب کے دروازے کھول دیے۔ یہ اسم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اسم دل سے نکلتا ہے تو آسمان کا سکوت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ کلمے ہیں جن میں زندگی ہے، طاقت ہے اور دولت ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے یا حیو یا قیوم، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فجر کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھا کرتے تھے۔ اے زندہ قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ فریاد صرف زبان کی نہیں تھی، یہ وہ خفیہ ندا تھی جس سے رب کی رحمت زمین پر اترتی تھی۔ کویت کے ایک بزنس مین نے کہا میرا بزنس ختم ہو چکا تھا، لوگ قرض مانگنے آتے، میں چھپ جاتا۔ ایک دن فجر کے وقت ایک بزرگ نے صرف اتنا کہا
بس دل سے یہ عمل کرنا شروع کر دے۔ میں نے وہی کیا۔ 6 ماہ میں وہی بزنس ایسا کھڑا ہوا کہ آج میں 4 ملکوں میں سرمایہ کاری لگا رہا ہوں۔ یہ الفاظ جادو نہیں، یہ اسماء الہی کے راز ہیں جو صرف چنیدہ لوگوں کے نصیب میں اترتے ہیں۔ جب تم یا حیو یا قیوم کو فجر کی خاموشی میں دل سے دہراتے ہو تو صرف رزق نہیں، زندگی کی رگوں میں برکت دوڑتی ہے۔ تمہارے ہاتھ خالی ہو یا دل خالی، یہ نام تمہیں اتنا بھر دیتا ہے کہ تم صرف لینے والے نہیں رہتے، دینے والے بن جاتے ہو۔ یا حیو یا قیوم جو یہ سن رہا ہے، اس کے ہر بند دروازے کھول دے۔ یا رب اس کی بند فائلیں چل پڑیں، اس کا رکا ہوا کاروبار جلدی چل پڑے، اس کے ہاتھوں میں وہ خیر رکھ دے کہ وہ بھی کسی کے لیے دعا بن جائے۔ یا حیو اس کی زندگی میں نئی زندگی ڈال دے۔ یا قیوم اسے ٹوٹنے نہ دے بلکہ اسے قائم کر کہ سب دیکھیں یہ تیرا بندہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل واقعی لرزا ہے تو نیچے صرف اتنا لکھو، یا حیو یا قیوم میری تقدیر بدل دے۔ اور یہ لکھنا مت چھوڑیں، کیونکہ جب تم دنیا کے سامنے مانگتے ہو کچھ نہیں ملتا، لیکن جب رب کے سامنے دل سے لکھتے ہو وہاں خزانے کھلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ راز صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کسی اور کی زندگی بھی اسی اسم سے بدل سکتی ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، فجر کے بعد صرف ایک دن پڑھیں یا روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک بڑا کرم فرمائیں گے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی آپ کو اسکرین پر ہی دکھ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری جان سے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح پڑھتے جانا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت بند ہے، اگر تم نے ہر در کھٹکھٹایا لیکن جواب نہیں آیا، اگر تم دعا مانگتے ہو لیکن جیسے آسمان چپ ہو گیا ہے، تو سنو، ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف ایک نام سے کھلتا ہے، یا فتح جو قفل توڑ دے، تقدیر کھول دے۔ الفتح یعنی فتح دینے والے، فتح دینے والا، دروازے کھولنے والا، وہ جو رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور وہ عطا کرے جسے کوئی روک نہ سکے۔ یہ صرف زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ وہ روحانی گاڈ ہے جو قفل زدہ زندگی کے تالے کھول دیتا ہے۔ فجر کے وقت جب ساری کائنات خاموش ہوتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جب اس وقت کوئی بندہ یا فتح کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں در کھول دو، کیونکہ اس نے دروازہ کھلوانے والا نام لے لیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی چابیاں، اور اللہ ہی ہے وہ جس کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی خاص چابیاں۔ یہ خزانے بند نہیں ہیں، بس چابی چاہیے، اور وہ ہے چابی یا فتح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل میں، جب کسی کام میں مشکل دیکھتے تو اللہ سے فتح مانگتے تھے، نہ کہ دنیا سے سفارش۔ اور یہی عمل صحابہ اور اولیاء کرام کا راز تھا، جو دنیا کے دروازے بھی کھلواتے اور آخرت کے بھی۔ دولت، کاروبار، عزت، شادی، ہر دل کھولنے والا وظیفہ جو شخص فجر کے بعد اس عمل میں یا فتح کے دل سے دہرائے گا تو پھر بند دکانیں چل پڑتی ہیں، رکا ہوا پیسہ واپس آتا ہے، ویزے، فائلیں، مقدمے سب کھلنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ در کھلتا ہے جہاں سے فرشتے دولت کے انبار لے کر اترتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا دروازہ زمین کی طرف کھول رہا ہے اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھی چابیاں، اور وہ کہہ رہے تھے یہ اس کے لیے ہے جس نے فجر کے وقت یا فتح کہا تھا۔ یا فتح ہمارے بند رزق کے دروازے کھول دے، یا فتح ہمارے دلوں کی سچائی کو قبول فرما دے، یا فتح جس نے ویڈیو کھولی اس کی تقدیر بھی کھول دے، اس کی رکی ہوئی دعائیں، بند کاروبار، بند رشتے سب کھول دے، اور اسے اتنی دولت عطا فرما کہ وہ تجھ سے جھک کر مانگے، دوسروں پر نہ جھکنا پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم واقعی دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو نیچے صرف اتنا لکھو، یا فتح میرے لیے دروازے کھول دے، اور دیکھو کیسے یہ لفظ تمہاری تقدیر کھول دے گا۔
دیکھو ابھی لائک کرو، سبسکرائب کرو اور کسی ایک بندے کے ساتھ شیئر کرو جسے واقعی کسی کھلے دروازے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح کا یہ معجزاتی وظیفہ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتح کو دوستوں، بھائیوں بہنوں پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر آخری وظیفہ، دولت کا سلطان، مشکل کشا وظیفہ، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے۔ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ دیکھیں آخری وظیفہ یا ربنا کا آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب بندہ نہ ماں کو آواز دیتا ہے، نہ باپ کو، نہ بیوی سمجھتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اب مجھے صرف میرا رب ہی بچا سکتا ہے۔ سب زبان پر صرف ایک فریاد آتی ہے، یا ربنا۔ یہ وہ لفظ ہے جو سجدے میں بولا جائے تو زمین کانپتی ہے، آنسو کے ساتھ بولا جائے تو آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ یا ربنا وہ لفظ جس سے اللہ خود جھک کر سنتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو حضرت آدم نے بولے جب جنت چھوٹ گئی، جب حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ سے بولا، جب حضرت زکریا نے عمر کے آخری لمحے میں اولاد مانگنے کے لیے پکارا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں مکہ چھوڑتے وقت آنکھوں میں آنسو لے کر کہا یا ربنا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یا ربنا در کھول دیتا ہے۔ کتنے ہی قرضوں میں ڈوبے ہو، کتنے ہی زخم چھپائے پھرتے ہوں، کتنے ہی خواب ٹوٹ چکے ہوں، بس ایک بار دل سے کہہ دو یا ربنا۔ تم دیکھو گے کہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا ہے ان کے دل پگھل جائیں گے، رکے ہوئے رزق کی نہریں کھل جائیں گی، اور تمہارا رب کہے گا میرے بندے نے سب چھوڑ کر اب صرف مجھے پکارا ہے تو میں اسے کیوں نہ دوں۔ یا ربنا فجر کے وقت جب فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، فجر کا وہ وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، سر کے خالی گھر خاموش، لیکن آسمان پر فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور تلاش میں ہوتے ہیں کون ہے جو یا ربنا کہہ رہا ہے، ہم اس کے لیے رحمت لے کر اتریں۔ ایک ماں تھی جس کا بیٹا ICU میں تھا، آخری سانسیں، ڈاکٹر نے کہا تیار ہو جائیں۔ وہ ماں باہر نکلی، سجدے میں گئی اور بس اتنا کہا یا ربنا میرا بیٹا واپس دے دے، تو ہی جس نے دیا ہے تو ہی بچا سکتا ہے۔ 5 منٹ بعد بیٹے نے آنکھ کھولی، سانس بحال ہوئی، ڈاکٹر کانپ اٹھا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں، یہ یا ربنا کی قوت ہے۔ یا ربنا اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد ہدایت کے۔ یہ دعا صرف زبانی نہیں، یہ وہ دل کی چیخیں ہیں جو تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتی ہیں۔ دیکھیں دوستو اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ دعا آپ کی رزق کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گی اور زندگی کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گی۔ یا ربنا ہمارے گھروں کو بھوک سے نکال دے، ہمارے کاروبار کو روشنی دے، ہمارے دلوں کو حوصلہ دے، ہمارے قرضوں کو آسانی سے عطا کروا۔ یا رب جو بے گھر ہے اسے چھت دے، جو روتا ہے اسے ہنسی دے، جو مانگتا ہے اسے ایک عطا کر، اسے اس طرح عطا کر کے وہ دینے والا بن جائے۔ یا رب رزق، عزت، صحت، خوشی وہ سب دے دے جو صرف تو دے سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اب واقعی دل رویا ہے تو نیچے تبصرے میں صرف اتنا لکھو یا ربنا ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ فرشتے تمہارا نام لکھ لیں۔ اور اگر یہ ویڈیو تمہارے دل تک پہنچی ہے تو کسی اور کے دل تک بھی پہنچے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ رب کے پیغام کو جتنا پھیلاؤ گے اتنا وہ تمہارے قریب آ جائے گا۔ اب آپ نے میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے فجر کے بعد کے اس لاڈلے عمل میں آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھائیں، جھولی پھیلائیں، گڑ گڑا کر
ہو سکے تو رو رو کر مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو دل سے بنائی ہے، شیئر، لائک اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ چینل پر میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز، یہ بڑا ہی خاص چینل ہے، یہ آپ لوگوں کی پریشانیوں مصیبتوں کے لیے دوستوں بھائیوں بہنوں بنایا گیا ہے، تو اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔